السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں اور گھروں میں اور پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور میرے بھائیوں اور پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہم اللہ کے قرآن کی باتوں کو سنیں گے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَبَشِّرْ عِبَادِ، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو،
کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور بولو میرے بھائیو، ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک صحابی نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا میرے محبوب ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ تو بولو اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے جس کو آخری وقت میں کلمہ مل جائے؟ لیکن میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، مجھے تو مختصر بتلانا یہ ہے دنیا کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی نہیں، بولو بے شک ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، دنیا کی ہر چیز کو مٹ جانا ہے، باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ بولو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے، باقی رہنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ باقی رہے گا، باقی دنیا کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے اور دنیا تو ہر ایک کو چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے، نبیوں کا آنا یہ سچی دلیل، نبیوں کا آنا یہ پکی دلیل، لیکن نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے قبر کا انکار کیا، حشر کا انکار کیا، قیامت کے دن کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا، لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، اگر اس بات کا یقین سرکار مدینہ کہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا،
تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی موت کی خبر اپنے کانوں سے سنی ہے؟ ارے میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، ایک میسیج دیتا ہوا جاتا ہے۔ اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے گھر میں رہتا تھا یا گھر میں رہتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی، لیکن آج وہ دین آیا، تم نے میرے بدن سے کپڑے نکالے، مجھے کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد مجھے گھر سے نکالا، گھر سے نکالنے کے بعد مجھے محلے سے نکالا، محلے سے نکالنے کے بعد مجھے شہر سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے، کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اپنے اس حال کو بھول مت جانا۔ اور میرے بھائیو، اللہ قرآن کریم میں ہمیں سمجھاتے ہیں، اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اپنی بندیوں سے محبت ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے، قل، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، متاع الدنیا قلیل، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں جھگڑے لڑائی کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم نفرت بری زندگی گزارتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم نے نمازوں کو چھوڑا ہے، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہو، اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ اور بولو، ختم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ کورونا وائرس کا زمانہ ہم نے دیکھا، کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، حالانکہ کبھی سوچا تک نہیں تھا، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ فرماتے دنیا میں تو کوئی سکھی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، ہر کوئی آدمی سکھی نہیں ہے، کوئی سکھی ہے تو کوئی دکھی ہے، کوئی راحت میں ہے تو کوئی پریشانی میں ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی بڑے مکان میں رہتا ہے تو کوئی چھوٹے جھوپڑے میں رہتا ہے، لیکن دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار اور کوئی بھروسہ نہیں۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں تو کوئی سکھی ہے تو کوئی دکھی ہے، دنیا کی زندگی میں تو کوئی راحت میں ہے تو کوئی پریشانی میں ہے، دنیا کی زندگی میں تو کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے، لیکن مرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ مرنے کے بعد کیسے ہیں۔ ارے نیک لوگوں کے ساتھ اللہ نے شمار کیا ہے، یا اللہ حفاظت فرمائے، مجرمین میں ہمارا شمار ہو چکا ہے۔ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ارے دنیا کی زندگی میں تو نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتا ہو، اگرچہ ایک ہی محلے میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی شہر میں رہتے ہو، لیکن قرآن کریم میں سورہ یاسین شریف میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کل قیامت میں مجرمین جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کر دیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، کل قیامت میں اللہ پاک اعلان کر دیں گے مجرمین کو نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو کیا فرمایا، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔
حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، 2 دن کی زندگی ہے، کیا خوشی منائے کیا غم کرے۔ حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، محترمہ مائیں اور بہنوں کو بھی بتلانا ہے، دنیا کی زندگی میں کوئی سخی ہے تو کوئی دکھی ہے، کوئی راحت میں ہے تو کوئی پریشانی میں ہے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، لیکن اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى، مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں، بلکہ وہاں تو راحت ہی راحت۔ وہ زندگی بہتر زندگی ہے جو مرنے کے بعد کی ہے، اس زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ لمن اتقوا، جو دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کرتے ہیں، جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزاری، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری، ان کو آخرت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کسی پر ظلم کا معاملہ نہیں، کسی پر زیادتی کا معاملہ نہیں، انصاف کا معاملہ۔ جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ لیکن موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے، بلکہ موت تو آ کر ہی رہے گی۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بولو میرے پیارو، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان ہے؟ ارے بولو نا، کوئی سچا انسان ہے؟ پوری دنیا کا وجود، پوری دنیا کا پیدا کرنا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اگر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں نہ آتے تو یہ دنیا پیدا نہ ہوتی۔ پوری دنیا اللہ نے ہمارے نبی کے صدقے میں پیدا فرمائی۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ سے ڈرنے والا کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والا کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کو جاننے والا کوئی ہے؟ حالانکہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پوری زندگی سراپا رحمت، جن کی پوری زندگی نیکیوں میں گزر گئی، جن کی پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزر گئی، ارے اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا۔ لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے مسجد نبوی میں، اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ جانا نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کے لیے آسان فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام، جب میں کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کرام، مسجد نبوی میں تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، امام الانبیاء، جن کو اللہ نے انبیاء کا امام بنایا، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کرام، تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، جب میں سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے دوسری طرف سلام پھرنے کی بھی امید نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم نے تو اپنی زندگی میں کتنے پلان ابھی سے بنائے ہوئے ہیں، 2022 میں یہ کریں گے، 2023 میں یہ کریں گے، 2024 میں یہ کریں گے، 2025 میں یہ کریں گے، 2026 میں یہ کریں گے۔ حالانکہ بہت اچھی بات کہی ہے،
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، ابھی مجھے بھی نہیں پتا کہ ایک گھڑی کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، آپ کو بھی نہیں پتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساہمہ 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ پلان تو بڑے لمبے لمبے ہیں، لیکن ایک سیکنڈ کے بعد اللہ کا کیا فیصلہ کر لے، اللہ کے فیصلے کو کوئی جانتا بولو نہیں ہے۔ تو میرے پیاروں، مرنا تو ہر کسی کو ہے۔ ارے دنیا کی زندگی میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، اللہ ہر ایک کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہر ایک کو، جتنے بیمار ہیں امت میں تمام کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ جتنے امت میں پریشان ہیں، اللہ ہر ایک کے دل کو جانتا ہے، تمام کی پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ اللہ ہر ایک کو راحت والی، سکون والی، اطمینان والی زندگی نصیب فرمائے۔ لیکن دنیا کی زندگی میں کوئی پریشان ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم چوکنڈا ہو جاتے ہیں، چوکنڈا ہوتے کہ نہیں ہوتے کہ وہ فلانی بیماری مجھے نہ لگ جائے، وہ فلانی پریشانی مجھے نہ لگ جائے، وہ فلانا دکھ مجھے نہ پہنچے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہم چوکندہ ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہم نے دنیا سے کتنے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، بولو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کتنے جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا۔ فجر کی نماز میں تو اٹھتا نہیں ہے، حالانکہ مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم۔ ارے میرے پیاروں، ہماری زندگی کا حال تو یہ حال ہے۔ ہم نے 2-3 سال کے اندر دنیا سے اتنے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اتنا لمبا چوڑا مجمع مسلمانوں کا فجر کی نماز میں آرام سے سوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہم سنبھلنے کو تیار نہیں۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، زبان سے کسی کی برائی کرتے ہوئے سنبھل جا، جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، کسی پر الزام لگاتے ہوئے سنبھل جا، آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچا لے، آنکھوں کو غلط دیکھتے ہوئے، آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، ہاتھوں سے غلط کام کرتے ہوئے سنبھل جا، پیروں سے غلط راستوں پر جاتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے۔ ہر ایک کا ٹھکانہ تو مٹی ہی ہے۔ دنیا میں کتنے بھی اچھے سے اچھے بستر پر سوتے ہو، کتنی بھی اچھی راحت میں زندگی گزارتے ہو، لیکن قبر کے حوالے تو ہونا ہی ہونا ہے، مٹی میں تو سونا ہی سونا ہے۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کا نمبر باری باری آنا ہے، کوئی اس سے بچنے والا نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہم تو دنیا کی زندگی ایسی غفلت میں گزارتے ہیں جیسے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہونا ہو، جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ۔ دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی، ارے جوانی دنیا کی فکر کرنے میں گزر گئی، بڑھاپا آ گیا پھر بھی آخرت کی فکر نہ ہوئی۔ دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی، اس لیے آخرت کی فکر بھی کر لینی چاہیے۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ،
چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا۔ دنیا میں بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار نہیں، بھائی بھائی کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں، رشتہ دار کے کام آنے کو تیار نہیں، تو جب دنیا میں کوئی کام نہیں آتا تو بولو آخرت میں کوئی کام آئے گا؟ کوئی نہیں کام آئے گا۔ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ بس میرا گلا ساتھ دیتا نہیں، اس لیے میں کوئی لمبی چوڑی بات آپ کی خدمت میں نہیں کر سکتا، باتیں ہم بہت سنتے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن آج کی اس مجلس میں ہم سب طے کریں گے، کہو انشاءاللہ اپنے پروردگار سے اپنے تعلق کو قائم کریں گے، انشاءاللہ اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے سچی محبت کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، بولو بے شک ہم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے، اسی لیے تو ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ لیکن میرے پیاروں، اللہ سے محبت کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ فرماتے اگر میرے بندوں اور میری بندیوں تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، تو ڈائریکٹ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، ڈائریکٹ تم اللہ سے محبت نہیں کر سکتے، اس کے لیے راستہ ہے فَاتَّبِعُونِي، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی ہوگی، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری والی زندگی گزارنی ہوگی، جب جا کے تم اللہ سے محبت کرنے والے بنو گے۔ اور ہم سب کا عقیدہ، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے، بولو دینے والی ذات کس کی ہے؟ بولو زور سے کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، اللہ فرماتے جسے میں مال دینا چاہوں، حکومت دینا چاہوں، اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، بولو عزت دینے والا کون؟ اللہ فرماتے میں جسے عزت دینے کا فیصلہ کر لوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور میں جسے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، بولو ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات کس کی؟ بولو تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ بولو دین کو رات میں بدلنے والا کون؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندے کو مردہ کرنے والا کون؟ بولو، اور مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور حلال پاکیزہ روزی دینے والا بھی بولو کون ہے بغیر حساب و کتاب کے؟ اللہ ہی ہے۔ سب کچھ خدا سے ملتا ہے، سب کچھ اللہ سے ملتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ اسی لیے کہ اللہ کے ولی اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے۔ کیا شعر پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا چیز ڈھونڈ رہے ہو اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ کس چیز کو تلاش کر رہے ہو اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، پوری بات کو سن لو۔ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا،
جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا، یعنی اللہ کو پانے کا راستہ، اللہ سے محبت کا راستہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر اللہ کو پانا ہے تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنی ہوگی۔ تو میرے پیارو، یہ بات تو فائنل اور طے شدہ کہ ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، بولو بے شک۔ کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہا اور نہ کوئی ہمیشہ ہمیش اس دنیا میں رہے گا، اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے۔ آج ہم نے اللہ کو ناراض کیا دنیا کی محبت میں، اللہ کو ناراض کیا دنیا کی طرف دل لگانے میں، آج دنیا کی محبت میں بھائی بھائی سے بولنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کا سہارا بننے کو، بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار نہیں، بھائی بھائی کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کو تیار نہیں، پڑوسی پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو تیار نہیں۔ حالانکہ جانا تو ہر کسی کو ہے اور ہم نے کئیوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا بھی ہیں، اور ہم بھی ایک نہ ایک دن یہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، جب کسی کے انتقال کی خبر ہمارے موبائل پر آوے تو اس وقت فوراً یہ سوچنا چاہیے آج اس کی موت کی خبر مجھے سنائی جا رہی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے، میری موت کی خبر بھی کسی کو دی جائے گی۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، جائے گا جب جہاں سے، دنیا سے تو ہر کسی کو جانا ہے، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، جس دنیا کی محبت میں نمازوں سے دور ہو گئے، جس دنیا کی جمع کرنے میں، جس دنیا کی محبت میں نمازوں کو چھوڑتے چلے گئے، جس دنیا کو حاصل کرنے میں پوری زندگی نمازیں نہ پڑھی، صرف جمعہ کی نماز پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگے، صرف رمضان کی نمازوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگے، عید کی نماز پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگے، جائے گا جب جہاں سے، یعنی جب تو دنیا سے جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، جس اولاد کی محبت میں تو اللہ کو ناراض کرتا ہے، جس اولاد کی محبت میں، جس دنیا کی محبت میں تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اولاد بھی تیرے ساتھ آنے کو تیار نہیں، وہ دنیا کا مال و متاع بھی تیرے ساتھ آنے کو تیار نہیں۔ اگر ساتھ آئیں گے تو صرف اعمال ساتھ آئیں گے، باقی تو سب یہاں رہ جائے گا، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ کتنا بھی اچھا لباس دنیا کی زندگی میں پہنا ہے، لیکن مرتے وقت تو صرف کفن ہی پہننا ہے، اور ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، یعنی ایک دن روح بدن سے نکل جائے گی۔ آج اللہ نے ہمیں زندگی نصیب فرمائی ہے، ہم زندگی کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہے، بولو نعمتیں دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ کل قیامت میں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ ارے زندگی اللہ نے بہت بڑی نعمت نصیب فرمائی، قیمتی زندگی، اس کو کس مشغلے میں گزاری ہے، کیا حق ادا کیا ہے، اور زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد بھی سمجھایا کہ ہم نے کیوں زندگی نصیب فرمائی۔ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ
اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ فرماتے ہم نے زندگی دی تھی اللہ کی عبادت کے لیے، تاکہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لیتے۔ اب زندگی کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اولاد تھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، قرآن کریم کے بارے میں سوال ہوگا۔ ارے ایمان اللہ نے بڑی عجیب نعمت نصیب فرمائی ہے، اللہ نے بڑی زبردست نعمت نصیب فرمائی، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ کل قیامت میں ایمان کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے بغیر مانگے امتی بنایا، تو امتی ہو کر امتی ہونے کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ امت بننے کا سوال بھی اللہ پاک فرمانے والے ہیں۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، اگر میری طرف سے تمہیں کوئی نعمت مل جائے اور اس نعمت کی تم قدر کرتے رہو گے، اس نعمت کا تم حق ادا کرتے رہو گے، تو نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر میری نعمتوں کی تم نے ناقدری کر لی، نعمتوں کا حق ادا نہ کیا، اللہ قرآن کریم میں فرماتے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو میرے بھائیوں، زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جانا تو ہر کسی کو یہ دنیا چھوڑ کر ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ آج اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی کی ہم قدر کر لے۔ ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی؟ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم آج مریں گے یا کل مریں گے یا کب مریں گے، وہ تو کون جانتا ہے؟ بولو، اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی؟ دیکھ لینا دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی۔ ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑنی ہوگی، کسی سے موت ٹلنے والی نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا میں تھک چکا ہوں، بخیر ایک عمل آپ کو بتلاتا ہوں، اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے لیے موت کو آسان فرمائے گا، اور مرنے سے پہلے اللہ پاک ہمیں ضرور کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ بولو چاہتے موت کے وقت کلمہ مل جائے؟ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہر ایک کی یہ تمنا ہے، ہر ایک کی یہ خواہش ہے۔ اور میرے بھائیو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غلط ہو سکتی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک بڑے اللہ کے ولی ہیں، تشریف فرما ہے۔ ایک آدمی نے حضرت غوث پاک سے آ کر پوچھا کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ بولو بے شک ہم بھی کرتے ہیں، کرنی چاہیے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں اپنی جان سے بھی زیادہ، اور ہمیں بھی اپنی جان سے بھی زیادہ ہمارے نبی سے محبت ہے۔ لیکن میرے پیارو، حضرت پیران پیر سے پوچھا ایک آدمی نے کہ حضرت محبت کا لیول کیا ہونا چاہیے، محبت کس درجے کی ہونی چاہیے؟ تو پیران پیر عالم ربانی نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے محبت کا تقاضا سمجھایا ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، تو میرے نبی جن کاموں کو کرنے کا کہیں ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، سچے عاشق کہلاؤ گے۔ اور میرے نبی جن کاموں سے روکے ان کاموں سے رک جاؤ تو سچے عاشق کہلاؤ گے۔ بولو، نبی نے فجر کی نماز پڑھنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ نبی نے جھوٹ سے بچنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ نبی نے نفرت بھری زندگی گزارنے سے منع فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ نبی نے محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ نبی نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ نبی نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ نبی نے بیوی پر ظلم کرنے سے روکا کہ نہیں روکا؟ نبی نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ میرے بھائیوں، ہم نے اللہ کے نبی کو ناراض کر کے زندگی گزاری، اس وقت ہم دنیا میں پریشان
ہو گئے، پتہ نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی تک جو کچھ ہوا بولو ہم سب کا عقیدہ ہے کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے۔ لیکن ہم سب چاہتے ہیں، بولو چاہتے ہیں کہ ہمارے مزاج کے موافق اللہ فیصلے کرے۔ اس وقت لاک ڈاؤن کا معاملہ اور نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہو چکے ہیں۔ کوئی کاروبار کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی قرض میں ڈوب چکا ہے۔ پریشانیوں سے نجات دینے والا بولو کون؟ اللہ ہے۔ لیکن ہم سب چاہتے ہیں ہماری چاہت کے مطابق اللہ فیصلہ کرے، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں۔ ہم کچھ چاہتے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ بولو کچھ چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ بولو ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنی چاہت کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بھی بولو اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنی ہوگی۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق گزارنی ہوگی۔ ہم دنیا میں پریشان ہوئے ہیں، بولو ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے، کہو بے شک ماں باپ کو اپنے بچوں سے پیار ہے، محبت ہے، چاہے بچے کتنے بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو تکلیفوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت اپنے بچوں کو راحت پہنچانے کی فکر ہوتی ہے۔ اگرچہ بچہ نافرمان ہے، اس کے باوجود بیٹا باپ کا دشمن ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ بیٹے کا دشمن ہو۔ یہ اللہ نے ایک عجیب محبت ماں باپ کے دل میں رکھی ہے۔ لیکن میرے پیارو، اللہ پاک تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو کیسے پریشانی میں مبتلا کرے گا؟ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، ہم پریشان ہوئے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، ارے کوئی کہتا ہے میں کاروبار کے معاملے میں پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے اپنی بیوی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے بچوں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے رشتہ داروں نے پریشان کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے اعمال نے پریشان کیا ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ ہر ایک کو اس کے اعمال پریشان کرتے ہیں، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل، وہ تو کن فیکن کا مالک ہے، ایک سیکنڈ میں بگڑے ہوئے حالات کو درست کر دیتا ہے، ایک سیکنڈ میں اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج بولو نہیں ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا، جس کے نتیجے میں ہم نے پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھول چکے کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے۔ مسلمان کی تجارت کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کا کاروبار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے،
جس کے نتیجے میں حالات بگڑے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک عمل بتلاتا ہوں، اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک حالات کو بھی دور فرما دے گا، کہو انشاءاللہ، اور اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ مرنا ہر کسی کو ہے، حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو زندگی کے آخری دنوں میں یعنی دنیا سے جانے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، ہمارے نبی نے فرمایا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی کا سچا فرمان۔ بولو اللہ پاک نے نمازیں کتنی فرض کی؟ بولو جلدی یہ بات ختم ہو رہی ہے۔ نمازیں کتنی فرض کی؟ 5۔ پانچوں وقت کی نماز میں روح نکالنے والے فرشتے، بولو کون؟ ملک الموت، جو ہر ایک کی روح کو قبضہ کریں گے، اور اللہ پاک نے حضرت ملک الموت کو اسی کام پر مقرر فرمایا ہے۔ پانچوں وقت کی نماز میں ملک الموت روح نکالنے والے فرشتے مسجدوں کا معائنہ کرتے، یعنی مسجدوں کو دیکھتے ہیں۔ کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ صرف جمعہ والے نہیں، صرف عید والے نہیں، صرف رمضان والے نہیں، کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے، روح نکالنے والے فرشتے، علماء جانتے ہیں، حدیث شریف میں موجود ہے، آخری وقت میں جب کوئی دنیا سے جاتا ہو تو اسے یوں مت کہو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے وہ تکلیف میں کلمے کا انکار کر دے، لیکن نماز کی پابندی کرنے والا کوئی بندہ یا نماز کی پابندی کرنے والی کوئی بندی جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے، جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت پہلے خود اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو آج سے طے کر لو، کہہ دو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کریں گے انشاءاللہ، جس کی برکت سے اللہ پاک کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے گا، رزق کی تنگی کو دور کر دے گا۔ آج لوگ پریشان ہو چکے ہیں، حلال کمائی کے معاملے میں بڑی پریشانی ہے۔ میرے پیارو، فجر کی نماز میں ہم سوتے رہتے ہیں، اللہ کا مؤذن ہمیں پکارتا رہتا ہے دن میں 5 مرتبہ، ہم اپنے بچے کو دن میں 5 مرتبہ بلائے اور ہمارا بچہ ہمارے کہنے پر نہ آئے تو بولو ہمیں غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ارے ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، اس کے باوجود ہم اللہ کی پکار پر دور بھاگتے ہیں، نہیں آتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک رزق کی تنگی کو دور فرمائے گا، مرنے کے بعد اللہ پاک قبر میں سختیاں سے محفوظ فرمائے گا، اور جنت میں اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے داخل فرمائے گا۔ تو نماز پڑھنے کی برکت سے ساری پریشانی اللہ پاک دور فرما دے گا۔ لیکن میرے پیاروں، میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، جو اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اگر وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو پوری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے، پوری دنیا اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے، پوری دنیا اس کا اکرام کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں، آج مسلمانوں کا کوئی ویلیو نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، مسلمان نماز پڑھتے نہیں ہیں، لیکن جو اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، پوری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے، پوری دنیا اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ آخر ایک بات، ایک اللہ کے ولی کو آپ مانتے ہو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست ولی کامل ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک بات بیان فرمائی کہ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے، بولو کس سے؟ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، جانوروں سے کہیں گے تم میرا شکر ادا کرو۔ اور ایک بات یاد رکھو، جانور بھی اللہ کو پکارتا ہے، جانور بھی اپنی زبان میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو، تو اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا، گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا، گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، کتا کہے گا اللہ
تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا، اور خنزیر یعنی سور کہے گا۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا۔ اس سے میرے پیارو اندازہ لگاؤ کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب بے نمازی زمین پر چلتا ہے تو وہ کتا اور خنزیر جس کو ہم حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ بے نمازی حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا جب اپنے بدن پر کپڑا پہنتا ہے تو وہ کپڑا اللہ کی پناہ میں آتا ہے کہ اللہ میں کیسے ناپاک جسم پر آیا ہوں جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، جو تیرے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ تو آج سے میرے پیارو ہم سب کو طے کرنا ہے، دو کام کی نیت کر کے جاؤ، کرو گے انشاءاللہ؟ اگر یہ دو کام ہماری زندگی میں ہیں، دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی سمجھے نہ سمجھے، لیکن اللہ پاک ہمیں اپنا ولی بنائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 1، 5 وقت تک کی نماز کہہ دو انشاءاللہ، آج سے 5 وقت تک کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 5 وقت تک کی نماز زندگی میں ہے تو سب سے بڑا انعام یہ ملے گا، اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا، اللہ پاک رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا، اور ہر طرح کے اللہ پاک راحت اور سکون والی زندگی نصیب فرمائے گا۔ نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کریں گے انشاءاللہ اس پر بھی عمل۔ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ہماری ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر یہ دو کام ہماری زندگی میں، اور ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم دنیا کی مختصر سی زندگی میں جیسا کریں گے بولو ویسا بھریں گے، اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، اللہ پاک ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں، اور ہر گناہ کی سزا ضروری نہیں کہ اللہ پاک فوراً دے دے، دنیا میں دے دے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو مرنے کے بعد دے، لیکن 2 گناہ ایسے جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں ملتی ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا، کبھی نہیں رلائیں گے انشاءاللہ، ماں باپ کو ہمیشہ راحت پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 2، جس نے کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، کسی کو دکھ پہنچایا، کسی پر ظلم زیادتی کا معاملہ کیا، یہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں ملتی ہے۔ تاج سے ہم طے کرتے کہہ دو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔